بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 8۔ آج آپ کا اردو قواعد کا یونٹ ہے اور نصاب تقریباً اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اس نصاب کا آخری جو مضمون رہ گیا تھا وہ میں آج آپ کو کرواؤں گی۔ آپ اپنی کاپیز نکال لیجئے، کاپیز پر ڈیٹ ڈالیے، اردو قواعد کاپی نکالیں، آج کی تاریخ کا اندراج کریں اور مضمون نویسی لکھیں، عنوان لکھیں قوم مذہب سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اب میں اس پر آپ کو جو ہے تھوڑا سا مختصراً اپنے لفظوں میں بتاؤں گی، آپ کو اس کو پڑھ کے سمجھ کے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو کرنا ہے۔ جیسے پچھلی کلاس میں نے آپ کو جو مضمون کروایا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، اس میں سمجھا دیا تھا کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیا ہے، سب کچھ تو آپ کو بآسانی پتہ چل گیا تھا کہ ایک مضمون جو ہے وہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بار بار مجھے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اب ہم مضمون لکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مضمون کا عنوان ہے قوم مذہب سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات بالکل صحیح اور سچی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں مذہبی بنیاد پر اتفاق بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ قوم مذہب سے بنتی ہے، لیکن اگر مذہب میں ہی اتفاق ختم ہو جائے تو ایک قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ایک قوم اتحاد سے بنتی ہے، اتحاد کے بغیر قوم نہیں بن سکتی۔ آج کل کے دور میں تو دو دوستوں کے درمیان ہی اتحاد نہ رہا تو قوم میں کیسے ہوگا؟ ایک قوم جب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم میں اتحاد نہ ہو، اور جب کوئی قوم اپنے دین کو، اپنے مذہب کو فراموش کر دیتی ہے تو پھر اس قوم کا وجود باقی نہیں رہتا۔ اور کسی بھی قوم کو مستحکم ہونے کے لیے، ترقی یافتہ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قوم اپنے دین سے، اپنے مذہب سے جڑ جائے، صحیح؟ اور پوری قوم کے لوگ ان کے اندر متحد ہونا بھی ضروری ہے۔ قومی یکجہتی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بقول اقبال، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا رسول، دین بھی ایمان بھی ایک۔ اگر ہم اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا نقصان بھی ہے۔ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کی بنیاد مذہب پر رکھی گئی۔ ہم سب کا مذہب دین ایمان، خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے۔ ہم سب کے مقاصد جدا ایک ہی ہیں، مقاصد حیات ایک ہی ہے۔ اسی بنیادی نقطے کو سمجھنے کی ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کی جانیں تقسیم ہندوستان کے وقت قربان ہوئیں۔ لوگ اپنے چلتے کاروبار، آرام، گھر کو چھوڑ کر بھی یار و مددگار میلوں کی مسافت طے کر کے اس پر ایک نظریے کی بنیاد پر طے کی۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر کوئی اپنی ہی دنیا میں مگن رہے اور ہر کسی نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے جس کی بنیاد سے مذہبی اتفاق جیسے ختم ہی ہو گیا، اتحاد ہی نہیں رہا، اس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی سے دور جاتا رہا۔ ہم سب کو بلکہ پوری قوم کو مل کر اس فرق کو ختم کرنا چاہیے اور اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے مذہب کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ ہم ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ تو اقبال اس شعر میں کیا خوب کہتا ہے کہ اگر ہمارا مذہب باقی نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ ہمارے ملک کے لیے ہمارے اندر اگر جوش و جذبہ نہیں ہوگا تو ہمارا ملک، ہماری قوم برباد ہو جائے گی۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد اب یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپس کے اختلافات، چاہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوں یا زبان اور علاقے کی بنیاد پر ہوں، بھلا دیں اور ایک ملت ہو کر اپنے مقاصد حصول اور منزل تک پہنچنے کے لیے خلوص نیت سے اقدامات کریں۔ یہ سب جب ممکن ہو سکے گا جب ہم متحد ہو جائیں گے اور اپنے ملک کے نام روشن کریں گے اور پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنائیں گے۔ لیکن یہ سب کچھ
تب ممکن ہے جب ہمارے قوم میں مذہب کی بنیاد پر اتفاق ہو، کیونکہ قوم مذہب سے ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ تو دین ہمیں اسی بات کا حکم دے رہا ہے کہ ہم متحد ہو جائیں۔ اقبال بھی ہمیں یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہم متحد ہوں۔ تو قوم کی ترقی کے دو بنیادی نقطے کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ قوم دین سے جڑ جائے، مذہب سے جڑ جائے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو لے کے چلیں، ہم قرآن اور سنت رسول کو لے کر چلیں اور دین سے جڑ جائیں اور آپس کے تمام تر اختلافات کو بھلا دیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ آج میں تمام رنگ و نسل کے تمام تر اختلافات کو اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت اور برتری اگر حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا وہ بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان قوم کی ترقی کا راز کیا ہے کہ مسلمان متحد ہوں، آپس کے نسلی اور خون تفرقوں کو بھلا دیں اور دین اسلام کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ ہمارا اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، مگر ہم خود ایک نہیں ہیں۔ ایک ہی سب کا نبی، رسول بھی اور قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات ہوتی کہ ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یہ بھی اقبال کا شعر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں آپس میں کیا ہونا ہے؟ متحد ہونا ہے، تفرقوں کو ختم کرنا ہے، اختلافات کو دور کرنا ہے اور مذہب کو لے کر چلنا ہے۔ دین ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ اگر ہم دین سے پھر جائیں گے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا کہ دوسری اقوام ہمارا مذاق اڑائیں گی، ہمیں اپنے پیروں تلے روندیں گی، ہم ترقی یافتہ قوموں کے صف میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہمیں ہر حال میں مذہب سے جڑنا ہے اور اسلام، کیونکہ پاکستان جو ہے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، دین کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو ہمیں یہاں پر اسلامی نظام کا نافذ کرنا ضروری ہے، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ضروری ہے۔ ہمارے تمام تر فیصلے جو ہیں وہ اسلامی فیصلے ہوں، ہم جو بھی فیصلے کریں اسلامی اصولوں کے مطابق کریں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں یہ ہے مضمون کا جو میں نے آپ کو کچھ لائنیں دی ہیں، اس کو آپ اپنے لفظوں میں کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اور جو میں نے بیان کیا ہے اس کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اس سلیبس کا آخری مضمون تھا۔ اس طریقے سے جو ہے آپ کا نصاب ختم ہوا چاہتا ہے فائنل ٹرم کا، جو میں نے آپ کو سارا لکھوایا تھا کاپی پر، اور کاپیز جو ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ کاپیز چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ جو والا جو ویک ہے یہ لاسٹ ویک چل رہا ہے کاپیز چیکنگ کا، تو آپ لوگ اپنی کاپیز جلد سے جلد بھیجیں۔ خاص کر بوائز سے میں کہوں گی، بوائز کی کاپیز نہیں آ رہی ہیں تو اپنی کاپیاں مکمل کریں اور ریسیپشن پر جو ہے وہ، کیونکہ اب جو ہے انڈیکس مکمل کر کے دیں تاکہ کاپی پر جو ہے وہ اسٹیمپ لگائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسٹیمپنگ کے لیے انڈیکس کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور پھر انشاءاللہ جب فزیکل کلاسز اسٹارٹ ہوں گی تو پھر ہم ریویژن ٹیسٹ باقاعدہ لیں گے، اور ریویژن انشاءاللہ اگلا لیکچر میرا جو ہے وہ ریویژن پر مبنی ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔